اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرغب اور کون اعراض کرتا ہے عن ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور طریقے سے الا من سفیہ نفسہ مگر وہ شخص جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا مگر من وہ شخص سفیہ جس نے بیوقوف بنا دیا نفسہ اپنے آپ کو وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ اور البتہ واو کا معنی اور لام کا معنی البتہ قد کا معنی تحقیق اور البتہ تحقیق اصطفینا ہم نے چن لیا ہو ابراہیم علیہ السلام کو. یہ جو ہو لکھا ہے اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے. کہاں پر اللہ نے چن لیا؟ فی الدنیا دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِنَّ واو کا معنی اور ان کا معنی بے شک اور ہو ضمیر ہے لوٹ رہی ابراہیم علیہ السلام کی طرف. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام فی الآخرۃ آخرت میں لمن الصالحین البتہ لام کا معنی البتہ من کا معنی سے صالحین نیکوکاروں میں سے ہوں گے. لمن الصالحین نیکوکاروں میں سے ہوں گے آخرت میں. اذ قال لہ ربہ اذ قال جب کہا لہو اس کو کس کو ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا ربہ اس کے رب نے اسلم کہ جھک جا میرے سامنے ٹھیک ہے نا میرے حکم تسلیم کر. قال تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اسلم تو میں جھک گیا میں نے تسلیم کر لیا لرب العالمین میں جھک گیا کس کے سامنے؟ رب العالمین کے سامنے جو تمام جہانوں کا رب ہے پالنے والا ہے اس کے سامنے میں جھک گیا. رب کس کو کہا جاتا ہے؟ پالنے والے کو ٹھیک ہے. وصی بہا ابراہیم اور وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اس ملت پر قائم رہنے کی جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے جس پر اللہ نے ان کو پیدا کیا رکھا اس پر قائم رہنے کی ابراہیم علیہ السلام نے کیا کی تھی جی؟ وصیت کی تھی. کس کو؟ بنی ہی اپنے بیٹوں کو. و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی ہے. کیا وصیت کی ہے؟ یا بنی اے میرے بیٹو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ پیچھے گزرا ہے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ اور البتہ تحقیق چن لیا ابراہیم علیہ السلام کو. اصطفیٰ کا معنی چننا ٹھیک ہے نا. ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ تعالی نے چن لیا لکم الدین تمہارے لیے دین کو. فلا تموتن پس تم ہرگز نہ مرنا الا وانتم مسلمون مگر تم کیا ہو جی اس حالت میں مرنا کہ تم مسلمان ہو فرما بردار ہو. ام کنتم شہداء کہ تم حاضر تھے اذ حضر یعقوب الموت کہ جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کے پاس موت. اذ قال لبنیہ جب کہا انہوں نے لبنیہ ہی ضمیر اپنی طرف لوٹ رہی ہے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی کہ تم ماں کا معنی کس کی سوالیہ نشان ہم لگاتے ہیں عبارت کے آخر میں. یہ سوالیہ نشان ہے کہ ماں کس کی تعبدون تم عبادت کرو گے من بعدی میرے بعد. قالو تو ان کیا کہا بیٹوں نے نعبد الہک ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی آپ کے معبود کی جس کی آپ عبادت کرتے ہیں. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ اور آپ کے جو باپ دادا ہیں ان کے معبود کی ہم عبادت کریں گے جو کہ کون ہے جی باپ دادا میں سے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق یہ ہیں جی. الہ واحدہ ہاں جنہوں نے ان لوگوں نے جس الہ کی عبادت کی تھی جس کو معبود بنایا تھا وہ الہ واحدہ وہ ایک ہی الہ تھا نہ کہ بہت زیادہ بتوں کی طرح پوجا کی ہو کسی کی. وہ صرف ایک الہ تھا اللہ تھا اس کی عبادت کی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ یہ ایک گروہ تھا تحقیق خلط گزر گیا ہے لہا ان کے لیے ما کسبت وہ کچھ تھا جو انہوں نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ما وہ کچھ ہے کسبتم جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. وقالوا کہا انہوں نے کونوا هودا او نصارا کہ تم کیا ہو جاؤ جی کونوا ہو جاؤ کیا ہو جاؤ ہودا او نصارا یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ. تہتدوا تو کیا ہوگا ہدایت پا جاؤ گے. قل آپ فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے بل ملت ابراہیم حنیفہ بلکہ جو ملت ابراہیم تھا ابراہیم علیہ السلام کی جو پیروی کرنے والے تھے وہ تو یہ بات یاد رکھیں کہ حنیفاً ابراہیم علیہ السلام تو یکسو ہونے والے تھے ایک طرف ہونے والے تھے صرف اللہ کی عبادت کرنے والے تھے نہ کہ اس کے ساتھ بتوں کی اور بہت ساری اور چیزوں کی عبادت کرنے والے ٹھیک ہے نا. وما کان من المشرکین اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے تھے. صدق اللہ العظیم. کعبۃ اللہ کون کون بنا رہے تھے جی؟ اس سے پچھلے سبق کے اندر گزرا تھا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام. کتنے دن لگے تعمیر ہونے میں؟ کل میں نے ذکر کیا تھا 25 دن مکمل ہونے میں لگ گئے تھے. ٹھیک ہے بات سمجھ آ گئی. دنیا میں تمام ٹکڑوں میں سب سے بلند ٹکڑا کون سا ہے جی؟ کعبۃ اللہ. ہاں سوائے اس جگہ کے جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہیں وہ کعبۃ اللہ سے بھی اوپر ہے بھائی. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام جو ہے نا وہ عرش کرسی
یہ لوح سے بھی بڑا بلند مقام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، ومن یرغب، شروع سے دیکھیں، ومن یرغب عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کون اعراض کرنے والا ہے؟ جو شخص بیوقوف ہوگا، صحیح مذہب کو سمجھنے والا نہیں ہوگا، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت سے، دین سے، مذہب سے منہ پھیرنے والا ہوگا. آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے چن لیا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں، بہت بلند مقام عطا فرمایا. دنیا میں سب سے بڑا مقام، رتبہ، مرتبہ کس کا جی؟ سب سے بلند وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ کن لوگوں میں سے ہوں گے؟ نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے. اچھا، یہ جو اگر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے تو یہ پیغمبر جتنے بھی ہیں فرشتوں سے عالی صفات ہیں، ٹھیک ہے نا. انسان بھی بن سکتا ہے اپنے اعمال کے بلبوتے سے. اذ قال له ربه اسلم، کہ جب اس کے رب نے اس کو کہا کہ جھکا دے، جی جھک جا میرے سامنے. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی قیل و قال نہیں کی، ڈائریکٹ جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے، اسلمت لرب العالمین. ہیں جی، کتنا پیارا حکم ہے، اور کتنا پیارا آگے سے جواب دیا گیا. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو کتنے آزمائشوں کے اندر گھیرا بھی گیا، لیکن سب آزمائشوں کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام نے کیا کر دیا جی؟ اسلمت لرب العالمین. اگرچہ آزمائشیں آئی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اسلمت لرب العالمین. ابراہیم علیہ السلام کی تو آزمائش تو سب سے بڑی یہ تھی کہ گھر کے اندر ہی باپ کہہ رہا تھا کہ بتوں کی عبادت کرو، اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ بتوں کی عبادت نہ کرو، چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو. تو گھر میں والد کی جو ہے نا مخالفت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی، مخالفت کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام نے والد کی نافرمانی نہیں کی ہے. والدین کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، والدین کا بڑا مقام ہے، ادب و احترام کے ساتھ ان کو جواب دینا ہے. یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ یا ابتی یا ابتی یا ابتی ہر جگہ پر، کہ اے ابا جان، اے ابا جان. اگرچہ والد بتوں کی طرف بلانے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ادب کا تقاضا یہ تھا کہ صحیح طریقے سے ان کے ساتھ بات کی جائے. حضرت سارہ، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر وہ چلے گئے تھے وہاں پر. کتنا مشکل مرحلہ تھا، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر چھوڑ کر چلے گئے تھے اللہ کے سامنے، اسلمت لرب العالمین. اور اس میں ڈال دیا جی، آگ میں ڈالا، تب بڑی آزمائش تھی. ہجرت فرمائی، تب بڑی آزمائش تھی. شیطان اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، حالانکہ شیطان بار بار آ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ نہیں، شاید خواب کا کچھ اور ہی مقصد ہوگا، کوئی اور ہی حل ہوگا، بیٹے کو نہ ذبح کریں. 3 دفعہ سامنے آیا، لیکن ہمیشہ جو ہے نا اس کو دھتکارا، اور 7 کنکریاں ہر وقت، ہر موقع پر 7 کنکریاں اس شیطان کو ماریں. بات سمجھ آ گئی؟ تو اس طریقے سے مختلف جگہوں پر آزمایا ہے جی انبیاء کرام کو. آگے دیکھیں، وصّى بها ابراہیم وبنیہ ویعقوب، کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹوں کا، کتنے جی؟ ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے. 2 تو قرآن کے اندر ہے نا، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، اور 3 کا ذکر جو ہے نا تاریخ میں ملتا ہے اور تورات میں ملتا ہے، حضرت مدین اور مدائن، اور اسی طرح حضرت قیدار. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چونکہ بیٹی کوئی نہیں تھی، اس لیے یہاں پر جو لفظ ذکر کیا، بنی ہی، بیٹوں کا ذکر کیا، بیٹی کا اس لیے ذکر نہیں کیا کہ بیٹوں کو نصیحت کی، کیونکہ بیٹی کوئی نہیں تھی. یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی کہ اسلام پر قائم رہنا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. 12 بیٹے حضرت یعقوب کو اللہ نے عطا فرمائے تھے، بیٹی ان کی بھی کوئی نہیں تھی. انہوں نے بھی یہ کہا کہ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے کس کو چن لیا جی؟ دین کو تمہارے لیے چن لیا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اسلام پر قائم رہتے ہوئے مرنا ہے. کہ کتنی بہترین وصیت فرمائی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، کہ پہلی وصیت یہ فرمائی کہ اسلام پر قائم رہنا ہے، اعمال اچھے کرنے ہیں، آخرت کی فکر کرنی ہے، اپنے ارادے کو درست رکھنا ہے، نیکی اور بدی میں تمیز کرنی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ پہلے اس طریقے سے وصیتیں ہوا کرتی تھیں. اچھا، یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے ایسی کوئی وصیت نہیں کی تھی، تو ام کنتم شہداء سے اس کا یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ کیا تم اس وقت وہاں پر موجود تھے؟ یہودی کیا دعویٰ کرتے تھے؟ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام جب فوت ہونے لگے، یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے یہ کہا کہ تم یہودی ہی رہنا، ٹھیک ہے، اور یہودیت پر قائم رہنا، اس مذہب کو نہ چھوڑنا. یہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اللہ نے اس کا جواب یہاں پر دیا کہ ام کنتم شہداء، کہ تم حاضر تھے، موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت آنے والی تھی، فرشتے آ گئے تھے روح قبض کرنے کے لیے. کہ آپ وہاں پر موجود تھے، کہ آپ نے خود یہ بات سنی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی ہے.
ہاں تو بہرحال اذ قال لبنیہ، وہ وصیت یہ تھی، یہ اللہ نے یہ ذکر کر دیا، وہ وصیت نہیں تھی کہ یہودیت پر قائم رہنا، یہ وصیت یہ تھی کہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون، ہم اسی کے فرما بردار ہیں جی۔ تلک امۃ، یہ وصیت تھی جو اوپر گزری ہے، ہم بھی اپنی اولادوں کو یہ وصیت کریں کہ اللہ کی عبادت کرنی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا، اللہ دینے والا کوئی اور نہیں دینے والا۔ تلک امۃ، یہ ایک گروہ تھا، ابراہیم کا، اسماعیل کا، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان بزرگوں کا یہ ایک گروہ تھا، قد خلت، جو گزر چکا ہے جی، لہا ما کسبت، دیکھیں وہ گزر چکے ہیں، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے کمایا، جو تم نے کیا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَقَالُوا، وہ جو اوپر گزرا نا کہ یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودی ہیں لہذا تم یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے ہیں کہ وہ عیسائی تھے ابراہیم، تم عیسائی بن جاؤ، مشرک کہتے ہیں کہ وہ مشرک تھے، تمہیں مشرک بن جاؤ۔ ہر ایک فرقہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرما دی۔ وقالوا، انہوں نے کیا کہا، کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، کہ یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قرآن نے بڑے واضح الفاظ میں یہ ذکر فرمایا کہ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑے کیوں کرتے تم کہ یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، تورات اور انجیل تو ان کے بعد اتاری گئی تھی۔ تورات ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 1500 سال بعد نازل ہوئی ہے بھائی، اور انجیل تقریباً 3000 سال بعد نازل ہوئی۔ ایک مذہب بعد میں آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام پہلے گزرے ہیں، تو کیسے ابراہیم یہودی یا نصرانی ہو سکتے ہیں بھائی؟ یہ کچھ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے کہ تورات 1.5 سال بعد نازل ہوئی ہے، تو یہودی کیسے ہو سکتے ہیں پھر؟ یہودی مذہب ہی بعد میں آیا ہیں جی، انجیل 3000 سال بعد نازل ہوئی، تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے؟ بہرحال اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی موٹی سی بات ہے، عام سمبل سی بات ہے، اس کو بھی سمجھ نہیں پا رہے ہو؟ ہاں انتم ہؤلاء حاجتم فیما لکم بہ علم، خبردار تم نے جھگڑا کیا اس چیز میں جس کا تمہیں کچھ تھوڑا بہت علم تھا، اس چیز میں جھگڑا کر لیا، لیکن جس چیز کے بارے میں تمہیں بالکل کچھ علم ہی نہیں ہے تو اس چیز کے بارے میں کیوں تم جھگڑا کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کیوں ان کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ فلم تحاجون فیما لیس، نہیں ہے تمہارے پاس اس کے بارے میں کچھ علم۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، بات کلیئر ہے جی، نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلمہ، ایک موحد مسلمان تھے، سب سے ہٹ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور نہ ہی وہ مشرک تھے۔ تینوں عقیدوں، تینوں گروہوں کا رد ہو گیا ایک ہی آیت کے اندر، سمپل شارٹ سے الفاظ اللہ نے ذکر کر دیے، اور ان شارٹ سے الفاظ کے اندر تینوں کی تردید اللہ نے فرما دی۔ قل فرما دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کریں گے جی۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کریں گے کہ جو ایک طرف ہونے والے تھے موحد تھے، نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے اور نہ مشرک تھے، وما کان من المشرکین، اور نہ ہی وہ شرک کرنے والوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا بلند مقام عطا فرمایا، ہم تو ان کی ملت کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام جیسا عقیدہ رکھنے والا بنا دے، اور مشرکوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔